اس قدر یہ آزمودہ عمل ہیں جن بزرگوں نے اس عمل کو کیا ہے، اس قدر خلوص یقین کامل کے ساتھ کہتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات کن فیکون ہے۔ اس کا مطلب ہے کن ہو جائے، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صلاۃ الحاجات کی یہ جو 2 رکعت یا پھر 4 رکعت جو ہوتے ہیں، اس کو اس طرح سے اگر کوئی انسان ادا کرتا ہے اور بتلائی کی دعا کو اسی مطابق پڑھتا ہے تو وہ بھی جو بھی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اس کی وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آپ کے ساتھ جو میں نماز شیئر کرنے جا رہی ہوں اس نماز کو کن فیکون بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جس سے بھی جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ اس مقصد کو لے کر اس نماز کو اگر ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اپنی جس بھی جائز حاجات کے لیے، تو وہ آپ کی جو جائز حاجات ہے وہ ضرور پوری ہو جائیں گی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ نے اس نماز کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کون سی دعا ہے اور کون سی آیتیں آپ نے اس میں پڑھنی ہیں، اس کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ فیوچر میں آنے والی ایسی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ چاہے جس بھی پریشانی میں پھنس چکے ہیں، ایک کے بعد ایک مصیبت کو دیکھتے ہیں، لیکن ہر حال میں مدد صرف وہی ذات کرتی ہے، کیونکہ وہ ذات بہت رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہی دینے والا ہے، وہی دے سکتا ہے۔ لوگ صرف وسیلہ بن جاتے ہیں اور بعض اوقات یہی لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں اور ہمارے لیے مصیبتوں کو کھڑا کرتے ہیں، مگر اللہ پاک کی جب مدد شامل حال ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ بزرگوں کی ایک بہت اچھی بات رہی ہے، بزرگوں کا یہ بہت ہی اچھا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ دعا کو مانگتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اور ہم دعا کو مانگتے نہیں بس پڑھتے ہیں جیسے کوئی سبق ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے گہرائی سے جو دعا ہے اس کو مانگا کریں، پڑھا نہ کریں۔ جب ہم اس کو دل سے، یقین سے، گہرائی سے مانگا کریں گے تو پھر ہماری ہر دعا ہی قبول ہوگی۔ اور پھر اس طرح سے دعا مانگیں جیسے کوئی بچہ، کوئی فقیر، کوئی مجبور، کوئی کمزور انسان اپنے مسئلے کو لے کر، اپنی حاجت کو لے کر التجا کرتا ہے۔ آپ اس نماز کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، بیماری کے لیے، کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خلوص نیت، یقین کامل کے ساتھ کہتے ہیں تو آپ کو پہلے دن اس کا معجزہ نظر آ جائے گا۔ 7 جمعے تک آپ کو یہ عمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ عمل کا جو طریقہ کار ہے، اس کی جو نیت ہے، ان آیتوں میں جو پڑھی جانے والی ترتیب ہے اس کو ملاحظہ کیجئے۔ یہ جو عمل ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے۔ شب جمعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کو کرنے سے پہلے آپ نے غسل کر کے پاک ہو جانا ہے، اور آپ نے پاک ہونے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پاک صاف ہی کپڑے پہننے ہیں۔ اس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ ہر طرح سے پاک ہیں۔ جب انسان مکمل یقین کے ساتھ یہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ پاک صاف ہے تو اس کو نماز میں سکون، یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے لیے آپ نے عشاء کی نماز کو ادا کر لینا ہے، اور نماز عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو آپ نے 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ اب اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو صحیح سے نوٹ کیجئے اور اسی مطابق، اسی ترتیب سے اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ مؤمن کی آیت نمبر 44، جو کہ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سب آیتوں کو میں اسکرین پہ اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ آپ ان کو سیو کر سکیں اور یاد کر سکیں اور اسی مطابق پڑھ سکیں۔ آیت نمبر 44 کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ صف کی آیت نمبر 13 کو آپ نے کم از کم بھی 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ پھر تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ جو شورا ہے ان کی آیت نمبر جو 53 ہے اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ مکمل نہیں، آپ نے اس کی تھوڑی سی آیت، یعنی کہ الا الی اللہ تصیر الامور، اس کو آپ نے اتنا جو ہے اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ فتح کی آیت نمبر 1، اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ جیسی آپ کی رکعتیں مکمل ہو جائیں گی تو کسی سے بھی بات کیے بغیر آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، وہ بھی آپ نے مکمل خلوص سے، یقین اور توجہ کے ساتھ۔ پھر آپ نے سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھنی ہے، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ سجدے سے سر اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں اپنی حاجت کو پیش کریں۔
بعض اکابرین کے مطابق تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ دعا سجدے میں ہی مانگ لیں تو یہ زیادہ افضل ہوگا۔ اس قدر یہ آزمودہ عمل ہے، جس شخص نے بھی اس کو کیا ہے اور جن جن بزرگوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس قدر آپ خلوص سے مانگتے ہیں، تو جس قدر یقین سے آپ مانگتے جائیں گے تو آپ کو سجدے سر اٹھانے سے پہلے ہی آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا نظر آ جائے گا۔ تو اس لیے آپ بھی کامل یقین عقیدے اور آداب کے ساتھ دعا کو مانگیں، اس عمل کو کیجئے، اللہ پاک کے حکم سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔